السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں بہت حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جسے ہم معمولی چیز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے۔ اچھے اچھے حاجی صاحب، اچھے دیندار لوگ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں جتنی پریشانیاں آ رہی ہے یہ نمازوں کو اور خصوصاً فجر کی نماز چھوڑ دینے کی بنیاد پر آ رہی ہے۔ پھر آدمی بھاری بھاری محسوس کرتا ہے، رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے، بیماریوں کا تسلط ہوتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ عاملوں کے چکر کاٹتا ہے، شکایتیں کرتا رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، مال کے دروازے بند ہو گئے ہیں، بیماریوں کے انبار ہو رہے ہیں، لیکن وہ تلاش نہیں کرتا اصل وجہ کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو یاد رکھو، یہ سب فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہے، کیونکہ یہ نماز اکثر نیند کے اوقات ہوتے ہیں، خصوصاً فجر کی نماز کے وقت ایک نیند کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو ہم ایمان والے ہیں، منافق تو نہیں ہوں گے، لیکن منافقین کی صفت ہے، منافقین کی علامت ہے کہ وہ فجر کی نماز چھوڑتے ہیں۔ تو فجر کی نماز اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو جو لعنتیں، اللہ کا غضب منافقین پر، ان پر جو لعنتیں برس رہی ہے منافقین پر، تو ہم ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی اس کے شکار ہو جائیں۔ فجر کی نماز اپنی زندگی کا معمول بنا لے پڑھنے کا۔ منافقین کی علامتوں میں سے ہے فجر کی نماز، تو کوشش کریں کہ ہماری فجر کی نماز نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دوسری پریشانی یہ آتی ہے کہ شیطان کا تسلط ہم پر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور سورج نکلنے تک وہ سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے پیشاب کرنے کا؟ کہ شیطان کی چالیں اور شیطان کے سارے جال، اس کے مکر و فریب کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، اللہ کے احکام چھڑواتا ہے، نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے چینی بے قراری ہونے لگتی ہے، سکون چھن جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دن بھر شیطان کی چالوں سے محفوظ رہیں گے۔ فجر کی نماز نہ چھوڑیے گا۔ تیسری وبال یہ ہوگا کہ روزی سے برکت ختم کر دی جاتی۔ ہر آدمی شکایت کرتا ہے، صاحب بڑے مسائل چل رہے ہیں، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، اور پھر عاملوں کے چکر لگاتے ہیں، تعویذ بنواتے ہیں۔ تعویذ اچھے نہیں کرے گے آپ کے حالات، آپ کے حالات صحیح کرے گی فجر کی نماز۔ جو آپ آرام سے میٹھی نیند سو رہے ہیں اور اللہ بلا رہا ہے، آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک دکان سے 2 بن جائے، 2 سے 3 ہو جائے، ترقی ترقی۔ رب ذوالجلال 5 دفعہ اعلان فرماتا ہے، صبح کے وقت اعلان جب روزی تقسیم ہوتی ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو، لیکن رب بلاتا ہے فجر میں، تمہیں آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ نیند کو ترجیح دیتے ہیں، نیند میٹھی لگتی ہے، رب کا پیغام، رب ذوالجلال کا پیغام مقدم نہیں رہتا، نیند مقدم رہتی ہے۔ پھر عاملوں کے چکر کاٹتا ہے، وظیفے کرتا ہے۔ کچھ ہونا جانا نہیں ہے وظیفوں سے، کچھ ہونا جانا نہیں ہے تعویذ گنڈوں سے۔ جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ یہ کہ زندگی سے سکون چلا جاتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سکون میسر ہو جائے۔ کب ہوگا سکون؟ جب ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے پابندی کے ساتھ۔
نیند نہیں کھل رہی ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، موبائل الحمدللہ ہمارے پاس ہے، گھڑیاں لے لیجئے، تیز آواز والی اٹھانے والی آتی ہے الارم، اس میں بھریے، 2 گھڑی رکھیے، کیسے نیند نہیں کھلتی ہے؟ رب ذوالجلال سے ملاقات کریے فجر میں، اور آج غیر قومیں 4 بجے اٹھتی ہے، 5 بجے اٹھ جاتی ہے، اور مسلمان کمیونٹی، مسلمانوں کا یہ حال ہے، فجر کی نماز کے وقت مسلمانوں کے محلوں میں چلے جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ پورا محلہ قبرستان ہے، مسلمانوں کا محلہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فجر کی نماز کے وقت گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں سنائی دیتی، مستورات اٹھتی، مرد اٹھتے، بچے اٹھتے، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی۔ فجر کی نماز میں دیکھو ایک سب بھی صحیح طریقے سے نہیں بھراتی، کیوں؟ یہ سارے محلے کے اندر رہتے ہیں، جس محلے میں یہ مسجد ہے، کیا یہ مسجد قبرستان کے اندر بنی ہوئی ہے؟ پھر سکون ڈھونڈتے ہو زندگی کے اندر، سکون چاہتے ہو، حلال اور پاکیزہ روزی چاہتے ہو، بیماریوں سے دوری چاہتے ہو، جب تک فجر کی نماز حاجی صاحب نہیں پڑھو گے، مسلمانوں ہم فجر کی نماز کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے۔ نماز ساری پڑھنا ہے، لیکن اکثر کچھ نمازوں کا اہتمام ہو جاتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا فجر کی نماز، اس کا اہتمام کرو۔ اگر نمازوں کو چھوڑا، خصوصاً فجر کی، تو بیماریاں ہمیں جکڑ لیتی ہے۔ کیوں بیماریاں جکڑتی ہے؟ اللہ کی ناراضگی جب آتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب جب ہم بنتے ہیں فجر کی نماز کو چھوڑ کر، تو اللہ نگاہ رحمت ہمارے لیے دور کر دیتے ہیں، اللہ کا احکام ہم توڑ رہے ہوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں 9 بجے، اٹھتے ہیں 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، ارے صبح روزی تقسیم ہوئی تھی، اور اس وقت ہمیں اپنی میٹھی نیند قربان نہیں کر سکتے اللہ کے لیے۔ جس نے پیدا کیا میرے دوستو، اس کے لیے یہ نیند قربان نہیں کر سکتے۔ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے سامنے کیسے پیش ہوگے؟ اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، پیدا کرنے والے کے سامنے کیسے پیش ہوگے؟ رب کا فرمان ہے نا فجر میں اٹھنا، رب کا فرمان ہے نا میرے سامنے جھکنا، رب کا فرمان ہے نا میرے سامنے رکوع کرنا، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر نیند کو ترجیح دینا رب ذوالجلال سے بغاوت ہے۔ علماء نے لکھا ہے نماز کا چھوڑ دینا اللہ سے دشمنی کرنا ہے، نماز کا چھوڑ دینا اللہ سے بغاوت ہے۔ پھر بیماریاں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، شیطانی وساوس آتے ہیں، زندگی بے سکون بن جاتی ہے، اور پھر رب سے مانگتے ہیں، دعائیں رد ہوتی ہے، دعائیں رد ہوتی ہے، کہتے ہیں ارے اللہ سے ہم بہت مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں۔ کیسے دعا قبول ہو؟ رب ذوالجلال کو ناراض کر کے کہاں جائیں گے میرے دوست؟ جو بھی بہن، بھائی، دوست، احباب، ناظرین یہ سن رہے ہیں بات، آج سے اہتمام کریں کہ ہم انشاءاللہ فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ عہد کریں کہ فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، رب ملے گا فجر کی نماز سے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ ولی بنا دے گا فجر کی نماز پڑھنے سے، ولی بنا دے گا، ولی بنا دے گا، ولی بنا دے گا، اللہ سکون دے دیں گے، چین دے دیں گے، مال میں برکت دے دیں گے، بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے، میٹھی نیند کو قربان کر کے رب ذوالجلال کے سامنے جھکنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازوں کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔